الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کھانے کی ہر چیز کانا تھی حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا سوائے اس کے ما جو حرم حرام کر لی اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی ہی اپنے آپ پر من قبل ان تنزل التوراۃ اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے قل کہہ دیجئے فأتو پس لے آؤ بالتوراۃ تورات کو فتلوہا پس تم اسے پڑھو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فمن افترا پس جو کوئی باندھے علی اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون تو وہی ظالم ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے کچھ اعتراضات ان کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید یہ بات بیان فرماتا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ کہ یہود کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حلال کردہ چیزیں پاکیزہ چیزوں کو ہم نے ان پر حرام کر دیا۔ ان کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، آپ اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، حالانکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آپ موجود ہیں اور دین ابراہیمی کے اندر یہ چیز حرام تھی، نہ گوشت کھا سکتے تھے اور نہ ہی اس کا دودھ پی سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا یہاں پر جواب دیا کہ تمہاری یہ بات انتہائی غلط ہے، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو فأتوا بالتوراۃ تورات کو لے کر آؤ، تمہارے پاس اب بھی موجود ہے، فتلوہا ذرا اس کو تم پڑھو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ نتلوہا ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے تو اس کے اندر پھر شبہ آ سکتا تھا کہ جی مسلمانوں نے جو ہے وہ بات ہی گم کر دی یا اس کا غلط مفہوم بیان کر کے آگے بات بیان کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب بھی تمہاری اور زبان بھی تمہاری ہوگی، پڑھنے والا بھی تمہارا ہی قاری ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، اگر ہے تو لے آؤ تورات کے اندر سے ذرا یہ چیز ہمیں دکھلا دو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام اصل میں ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جب بیماری نے طول پکڑا تو اس وقت انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے شفا دے دی تو میں اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑ دوں گا۔ کل بھی ہم نے یہی چیز پڑھی تھی کہ انسان محبوب ترین چیز کو خرچ کرے، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ اس لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اب انہوں نے کھانے کے اندر بھی کہی تھی اور پینے کے اندر بھی کہی تھی، دونوں چیزیں کہی تھی کہ کھانے کے اندر جو مجھے سب سے پسندیدہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دوں گا، اور پینے کے اندر جو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی تو اس وقت پھر انہوں نے جو ہے اپنے پر اونٹ کا گوشت اور اس کے دودھ کو حرام کر دیا، اور یہ حرام انہوں نے اپنی نظر کی وجہ سے کیا، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہوا ہے تو آپ نے خود حرام کر دیا، نہیں، کیونکہ آپ اپنی وہ پسندیدہ چیز کو اب وہ چھوڑ رہے تھے کیونکہ نظر مان چکے تھے۔ اور یہود نے آ کر نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیے، ان میں ایک سوال آپ سے یہی کیا کیونکہ وہ آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو اگر واقعی اللہ کا سچا نبی ہوں گے تو ہمیں بتلا دیں گے جو ہم سوال کریں گے۔ انہوں نے آ کے کہا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے اور اس کے جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، آپ اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو آپ ہمیں بتا دیں گے۔ اس میں سے ایک چیز پھر انہوں نے یہ سوال کیا، پوچھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب بتلائی تو پھر ان کو واقعی پتہ لگ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پھر بھی نبی نہیں مانا، آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو یہاں پر رفع کر دیا، ختم کر دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کے کھانے کی چیز حلال تھی، ہر چیز کو ہم نے حلال کیا ہوا تھا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو حرام ہم نے کر دی ہو۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے آپ پر حرام کیا، وہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی، وہ باقیوں کے لیے وہ چیزیں حلال تھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کی۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تورات سے پہلے اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تورات سے پہلے، تو نہ ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہ گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو حرام قرار دیا، یا ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا تھا، یا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات کے نازل کرنے سے پہلے حلال تھا۔ اللہ نے حرام پھر تورات میں کیوں کیا، اس کی وجہ میں نے آپ کو جو پڑھی آیت فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، وہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا، کہ انہوں نے خود اس چیز کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی حرام کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ وہ تورات کے اندر نسخ کے قائل نہیں تھے، کہ نسخ نہیں ہو سکتا، اور یہ پیچھے آپ نے ما ننسخ من آیت او ننسیها، وہاں بھی میں نے آپ کو ضمناً شاید بات بتلائی تھی کہ وہ یہود نسخ کے قائل نہیں ہے، کہ نسخ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم دے اور بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو نسخ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی وجہ سے ان یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، اور پیچھے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ میں بعض چیزیں جو تم پر حلال کر دی گئی تھی میں حرام کروں گا تم پر، اور جو حرام تھی وہ تمہارے لیے حلال کر دوں گا۔ تو اب وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ یہ جی ہمارے تورات کے احکامات کو اب کیا کر رہے ہیں، نسخ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا نسخ موجود ہے، اور اس کے سب سے بڑی دلیل کیا ہے، انسان کی اپنی ذات ہے، کہ جب دنیا میں وہ آتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اور یہ حالات، نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر چلے جانا، تو حالات انسان کے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ دن اور رات، یہ نسخ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی شریعت کے اندر بے شمار دلائل موجود ہے اس چیز کے کہ نسخ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا یہاں پر جواب دے دیا کہ نہ ہی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی تھی تم پر اب حلال کر دی، نہیں، اب بھی تمہارے اوپر اسی طرح تورات کے اندر حرام ہی ہے۔ ذرا فتلوہا، لے کر آؤ تورات پڑھو، اس کے اندر اب بھی یہ بات حکم اللہ کا موجود ہے کہ تم پر یہ حرام ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو لے کر آؤ۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی جب اس کو پتہ لگ گیا، حقیقت واضح ہو گئی، تو اب پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو فاولئک هم الظالمون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ظالم ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جو شخص جس کے اوپر حق واضح ہو جائے پھر بھی وہ اپنے باطل کو نہیں چھوڑ رہا، اپنے اسی باطل پہ ڈٹا ہوا ہے، تو وہ بندہ ظالم کہلائے گا، کیونکہ پہلے تو وہ کرتا رہا اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ جب اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا یہ عمل درست نہیں ہے، شریعت کی نظر میں غلط ہے، تو اس کو فوری طور پر اپنے عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو فاولئک هم الظالمون، اللہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب ایسے عمل کی نسبت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ چیز یہاں پر اس کا یعنی پچھلی آیت کے ساتھ جو مطلب ہے وہ مناسبت ہے وہ بھی واضح ہو گئی کہ پسندیدہ چیز کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر یاد رکھیں اس طرح کی نظر جائز نہیں ہے، ان کی شریعت کے اندر جائز تھی۔
آج کوئی اگر اس طرح کی نظر مانتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی نظر کا کفارہ ادا کر دے۔ اس نے اگر کوئی ایسی نظر مانی تھی اور اس کے اندر اللہ کی حلال کو اب وہ حرام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی نظر کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے حرام کیا تھا شہد، اللہ تعالیٰ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ کو وہ قسم توڑوائی گئی اور آپ سے اس کا کفارہ دلوایا گیا اور کہا کہ شہد آپ کے لیے حلال ہے، حرام نہیں۔ اور یہاں پر نظر بھی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک وہ وجہ تھی کہ جی بو آئے گی اس میں سے، اور آپ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے کہا اچھا بو آتی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، آئندہ نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ تو ہماری شریعت کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی یعنی ایسی چیز جو شریعت کے مخالف کی بندہ اگر نظر مانتا ہے اس کو نمبر 1 پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو بلکہ توڑ کر آپ نے اس کا کفارہ دینا ہے۔ اور اگر شریعت کے اندر جواز موجود ہے لیکن اس کو آپ شریعت کے حلال کو حرام کر رہے ہیں یا حرام کو حلال کر رہے ہیں تو ایسی قسم بھی کیا ہے پوری نہیں کی جائے گی، ایسی نہ نظر پوری کی جائے گی، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اور اس کی پھر ایک اور مثال یعنی عبادات کے اندر اگر آپ لے لیں کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جی 5 نمازیں جو ہے نا یہ اتنی مرتبہ یہ نمازیں پڑھا کروں گا روزانہ۔ اب یہ نظر اس کی درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ شریعت نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، چھٹی کوئی نماز نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں جی عشاء 2 مرتبہ پڑھوں گا یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ، اس کی یہ نظر کیا ہے باطل ہے، اس کو وہ نظر اپنی توڑنی پڑے گی اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔